صدر الشریعہ نے فرمایا کہ ثم لما تیسر اتمامہ، جب اس شرع کا اتمام میسر ہوا، وفض بالاختتام ختامہ، ہاں، اور توڑ دیا گیا بالاختتام ختامہ، اختتام کے ساتھ اس کے ختم ہونے کی مہر کو۔ اختتام پر مہر لگتا ہے نا شے کے اوپر، تو میاں وہ مہر توڑ دی گئی۔ وفض، یہ لفظ ذرا مشکل تھا، اسی لیے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے اس کی تھوڑی سی وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ فضہ جو ہے یہ اصل میں فضدت ختم الکتاب، عربوں کا مقولہ ہے فضدت ختم الکتاب، سمجھ میں آ گئی ہے؟ میں نے ختم الکتاب سے مراد کتاب کی مہر، میں نے کتاب کے مہر کو توڑ دیا ہے، کتاب کی مہر کو توڑ دیا، کیا مطلب؟ یعنی کتاب کھول دی، مہر کے ساتھ تو بند تھی نا، مہر لگی ہوئی تھی تو کتاب بند، تو کتاب کی مہر کو توڑ دیا، کیا مطلب؟ یعنی اب کتاب کھول دی ہے مطالعے کے لیے، ہمیں آئیے لوگ اس کو دیکھیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ فتحت، کتاب کو مفتوح کر دیا، اسی لیے فرماتے ہیں والفضل الکسر بالتفریق، لغوی معنی کے اعتبار سے فضل جو ہے یہ کسر کو کہتے ہیں، کسی چیز کو جب آپ توڑ دیتے ہیں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، سمجھے ہو؟ ایک پتھر کو آپ ایک بڑا سارا لوہار کا ہتھوڑا اٹھا کر اس کو مار دیں تو پتھر کیا ہو جائے گا؟ مکسور، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں فضل، سمجھائیے؟ اچھا، اور یہ کہنا کہ اختتمت الکتاب، اختتمت، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ متکلم کی مراد اختتمت الکتاب سے یہ ہوتا ہے، سمجھ آ گئی، کہ بلغت آخرہ، میں کتاب کے آخر تک پہنچا ہوں، تمت تک پہنچ گیا، اختتمت الکتاب کا یہ مطلب ہوتا ہے، اختتمت القرآن بلغت آخرہ، والناس تک پہنچا ہوں۔ اچھا، اب یہ جو لفظ انہوں نے بولا کہ وفض بالاختتام ختامہ، تو یہ ختام کیا چیز ہے؟ اختتام کا تو چلو تم نے معنی کر دیا آخر تک پہنچو، فضہ کا بھی معنی کر دیا توڑنا، لیکن یہ ختام کیا چیز ہے؟ تو اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ والختام الطین الذی یختم بہ، تو میں آئیے الطین الذی یختم بہ، دیکھو کبھی دیکھا ہے تم نے پوسٹ آفس گئے ہو؟ پوسٹ آفس میں وہ جو ملازمین ہوتے ہیں وہ ایک علاقے کی ڈاک ایک تھیلی میں ڈال لیتے ہیں، پھر اس تھیلی کا منہ ایک دھاگے سے باندھ لیتے ہیں، وہ جو دھاگا ہے اس کی جہاں گانٹ آئی ہے
اس گانٹ کے اوپر لاکھ لگا دیتے ہیں. لاکھ جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہو؟ وہ مٹی کی ایک قسم ہے یار، لیکن تھوڑا سا اس میں چکناہٹ ہے. لاکھ کالا سا ہوتا ہے، نہیں دیکھا کبھی؟ پختن ہوتا تو لاکھ پوئے گا کہ پوئے گا؟ لاکھ پہ جانے پٹھانوں کو پشتو نہیں آتی ہے، پنجابیوں کو پنجابی نہیں آتی. وہ دیکھا ہے کبھی پوسٹ آفس میں کہ اس دھاگے کی وہ جو باندھ لیتے ہیں اس کا منہ تھیلے کا، تو وہ دھاگے کو باندھتے ہیں نا تو گانٹھ دیتے ہیں نا پھر آخر میں، تو وہ جو گانٹھ ہے اس جگہ پر وہ کالا سا اتنا وہ پگھلا ہوا گرم کیا ہوا ایک شے ہوتی ہے، کالی سی چکدار سی شے ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر رکھ لیتے اس گانٹھ والی جگہ پر، اور پھر اس کے اوپر وہ مہر لگا دیتے، تو مہر اس میں ثبت ہو جاتی. تاریخ وغیرہ اس مہر میں ہوتی ہے کہ یہ فلاں تاریخ کو فلاں پوسٹ آفس کی اس کا نمبر بھی ہوتا ہے پوسٹ آفس کا، وہاں یہ بند ہو گئی ہے، یہ مہر لگ گئی ہے. تو وہ جو چکنی سی چیز ہوتی ہے کالی، اس کو ختام کہتے ہیں. تو میں آ گئی ہے. تم نے کبھی پوسٹ آفس نہیں گئے ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہاں وہ پیسوں کے وہ تھیلیوں پر بھی لگاتے ہیں، بالکل صحیح نشانہ مارا آپ نے. داتا دربار کے وہ پیسے گنتے ہیں نا تو تھیلیاں بنی ہوتی ہیں، وہ تو بہت سارا مال ہوتا ہے. داتا دربار کے نذرانوں سے پوری صوبائی حکومت چل سکتی ہے، اتنے نذرانے ہوتے ہیں داتا صاحب. وہ اوقاف والے جو ہیں وہ گننے پر ان کو وہ گننے پر پشیمان ہو جاتے ہیں، یار ان کو گنیں گے کیسے؟ تو لوگوں کو بلاتے ہیں، زائرین کو بلاتے ہیں، آؤ یار کچھ گنو ثواب کماؤ. تو وہ بیٹھ جاتا ہے، کچھ گنتا جتنے بھی گن لیتا ہے نظر رکھتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے. مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ آج آتے ہیں زائرین، وہ گنتے ہیں وہ ثواب کے لیے کہ چلو بھائی ہمارا بھی ثواب ہو جائے. تو پھر وہ تھیلیوں میں ڈالتے ہیں الگ الگ، ان تھیلیوں کے اوپر بھی یہ مہر وہ اوقاف والے جو ہے وہ اپنا مہر لگا دیتے ہیں. وہی کالی سی چیز، وہ چکنی سی، اس کو رکھ کر اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، بھائی یہ بند ہو گئی. اس کو ختام کہتے ہیں. وہ مٹی جیسی چیز ہے لیکن چکنی ہے تھوڑی، کالے رنگ کی. ہم اس کو لاکھ کہتے ہیں، لاکھ اردو میں بھی لاکھ کہتے ہیں یار. پنجابی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، سندھی میں کیا کہتے ہیں یار؟ سندھیوں کو کوئی آتی ہے کہ نہیں؟ سندھی بھی بھول گئے ہو. چلو ایک نہ شد، دو شد، دو نہ شد، تین شد. پٹھانوں کو پٹھانی نہیں آتی ہے تو پنجابیوں کو پنجابی نہیں آتی ہے تو سندھیوں کو سندھی نہیں آتی ہے. تلاجیت نہیں ہے یہ الگ سے ہے. یہ ہمارے طالب علموں کو اپنی زبان بھی بھول جاتی ہے. ہاں نیلو جاؤ بیل شہر جاؤ بعد خدا چمیاران هغه سپلای چې ګړي هغه تار چې هغه تار پکې وری او وړي هغه تار هغه جاو بیل شهر هغه چمیارانو شهر. تو خانه که پوخ میلو خطی جاو لا لاک نه پیژنې لاک شي دا د مهر د پر استعمالي جاو لا هغه چمیاران استعمالي هغه چې کوم تار باندې ګندل کوي چمیار کنه هغه تار پکې داسې راکاږي، اتار غوړ شي مضبوط شي. انگلش میں ویکس کہتے ہیں، ویکس
سیلنگ ویکس. ویکس جو ہے اس جاوڑے کو وہ موچی لوگ جو ہے سیل کہتے ہیں. ہاں سیل. سیل تو مہر کو کہتے ہیں انگلش میں. سیل مین مہر وہی, لیکن پوسٹ آفس کی سیم ہے سیلنگ ویکس. نہیں وہ جو مہر ہے وہی سیل ہے بس. وہ مہر جس سیل کے اوپر لگی ہے وہ شے الگ ہے, وہ سیل نہیں ہے. مٹیریل الگ. ہاں وہ مٹیریل جو ہے وہ مٹیریل الگ ہے. اسی مٹیریل کا نام پوچھ رہا ہوں پنجابیوں سے تو ان کو پنجابی نہیں آتی ہے, پٹھانوں سے تو ان کو پٹھانی نہیں آتی. تو سیل جو ہے یہ تو انگلش میں اس مہر کو کہتے ہیں. کیوں افتخار؟ سیل اس مہر کو کہتا ہے نا, وہ جو مہر لگاتے ہیں نا. وہاں یہ لوگ نہیں استعمال کرتے, وہ تو ترقی یافتہ ہو گئے نا بہت. نہیں لگاتے. اچھا, ساتھ ایک پیپر ہوتا ہے, ایک ریکارڈ ہوتا ہے. یہاں تو چوریاں زیادہ ہوتی ہیں بھائی, اس لیے اس کے منہ کو بند کرنے کے لیے وہ سیل بھی لگا دیتے ہیں. پاکستان تو چوروں کے حوالے ہے نا, کیا کیا جائے. سمجھے ہو میاں؟ تو یہ ختام جو ہے کہتے الطین الذی یختم بہ, وہ مٹی جس مٹی کے اوپر مہر لگایا جاتا ہے, وہ لاکھ. باس اب یہ الفاظ استعمال کر دیے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے, سمجھ میں آ گئی ہے. تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یار یہ جو کلام ہے کہ ثم لما تیسر اتمامہ وفد بالاختتام ختامہ, یہ تو کلام جو ہے یہاں پر میاں نہ مہر کی کتاب پر نہ مہر توڑی گئی ہے. سمجھ آئیے. تو یہ ختام کا کیا معنی ہے اور یہ خدہ کا کیا معنی ہے, یہ دونوں چیزیں تو وہاں کتاب جب انہوں نے شرح مکمل کر لی تو کیا انہوں نے کوئی مہر لگائی تھی اس کے اوپر؟ کوئی مہر نہیں, ختام نہیں تھا. تو پھر خدہ کا کیا معنی کہ اس کو مہر کو توڑ دیا گیا. سمجھ آئیے. اس لیے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ کلام اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے, یہ اصل میں استعارہ ہے, تمثیلیہ. دیکھو میاں, اصل میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ توضیح مکمل کر لی, تنقیح کی جو شرح ہے یہ مکمل کر لی, تو اس کتاب کے قبل الاتمام تھوڑا سا کام رہتا تھا, قبل الاتمام اس کتاب کی تشبیہ دے دی گئی ہے ہاں ان اشیاء کے ساتھ, ان جواہر کے ساتھ جو جواہر بالکل مخفی, بالکل مخفی پردوں میں رکھے گئے اور ان پر مہریں لگا دی گئی, مخفی کر کے. سمجھ آئیے, ان پر مہریں لگا دی گئی. تو اس کتاب کے قبل الاتمام تشبیہ دی ہے صدر الشریعہ نے ان مخزونات کے ساتھ, ان قیمتی جواہر کے ساتھ. سمجھ آئیے, جن قیمتی جواہر کو مخفی کر کے پردوں میں, گتھیوں میں, تھیلیوں میں ڈال کے ان کے اوپر مہر لگا دی گئی. یعنی یہ کتاب لوگوں کی نظروں سے مخفی تھی. قبل الاتمام
لوگوں کی نظروں سے جیسے وہ جواہر، وہ موتیاں ہمیں آئیے پردوں میں رکھ کے تھیلیوں میں بند کر کے تو مہر لگا دی گئی تو وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں. اسی طرح یہ کتاب بھی قبل تمام لوگوں کی نظروں سے مخفی. سمجھا گئی ہے؟ تو میاں اب جب اتمام ہوا، کتاب مکمل ہو گئی، تو اب اس کتاب کو طالبوں کے لیے، طلباء کے لیے، علماء کے لیے میدان میں لے آئے. وہ جو مخفی تھی، وہ مخفی کتاب کو اب اتمام کے بعد میدان میں رکھ دیا کہ اب طلباء بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، علماء بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو میدان میں رکھ دیا نا، اس سے تعبیر کر دی ہے کس کے ساتھ ہو؟ خود بالاختتام ختامہ، کہ گویا کہ اس کی وہ مہریں جو لگی ہوئی تھی ہمیں آئیے ان کو توڑ دیا گیا اختتام کے ساتھ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ جملہ جو بولا گیا ہے اس میں اصل میں استعارہ تمثیلیہ ہے، ایک مرکب ہیئت کے ساتھ دوسرے مرکب ہیئت کی تشبیہ. وہ جو جواہر ہے، مخفی ہے، ان کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہے، وہ ایک ہیئت مرکبہ ہے نا، اس کے ساتھ تشبیہ کی ہے اپنے کتاب کی قبل التمام، کہ جیسے وہ مخزونات اس کے مخفی ہیں کہ اس میں کیا چیزیں پتہ نہیں ان تیری ہو گئی، اسی طرح اس کتاب کے بھی قبل التمام یہ اس میں جو بھی جواہر تھے، جو بھی مسائل تھے، وہ سب مخفی تھے. تو جیسے وہ مخزونات جو ہے اس کی مہر توڑ کے باہر نکال دیا جاتا ہے جواہر کو تھیلیوں سے، اسی طرح اس کا مہر توڑ کے، اس کا مہر توڑنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو کھول دیا، میدان میں رکھ دیا. بھائی جب تام ہو گئی کتاب تو اب طالب علموں کو اجازت دے دی، بھائی دیکھو مطالعہ کرو، پڑھو، علماء کو اجازت دے دی پڑھو. تو میدان میں ظاہر ہو گئی نا کتاب. اب جس طرح وہ جواہر ظاہر ہو جاتے ہیں جب اس کی مہر توڑ دی جاتی ہے، سمجھے ہو؟ تو یہ کلام یہاں پر اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے بلکہ استعارہ ہے. یہ آئی سمجھ میں؟ اس لیے علامہ تفسیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں، ہاں، جعل الکتاب قبل التمام بمنزلۃ الشیء المختوم، یہ بیچ کی عبارت ہو گئی. جعل الکتاب قبل التمام، دو تین لاحتجابہ عن نظر الانام، اس کو چھوڑ، اگلی عبارت لگا دو اس کے ساتھ. کیا؟ جعل الکتاب قبل التمام بمنزلۃ الشیء المختوم الذی لا یطلع علی مخزوناتہ ولا یحاط بمستودعاتہ. سمجھائیے؟ اپنی کتاب کو قبل التمام گویا کہ صدر الشریعہ نے بمنزلہ شیء مختوم قرار دے دیا. وہ جواہر جو میں نے آپ کو مثال دی کہ تھیلیوں میں ڈال کر اس کے اوپر مہریں لگا دی، تو بمنزلہ ان جواہر کے جو مختوم ہے، جن کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہیں، وہ شیء مختوم لا یطلع علی مخزوناتہ، کہ اس کے مخزونات پر کوئی اطلاع کسی کو نہیں مل سکتی ہے، ولا یحاط بمستودعاتہ، اور اس میں امانتیں کیا کیا رکھی گئی ہے اس کا بھی پتہ نہیں لگ سکتا، کہ مہریں لگی ہوئی ہیں، بند ہے، تھیلے بند ہیں. تو اپنے کتاب کے قبل التمام تشبیہ دی ہے ان مختوم اور مکتوم چیزوں کے ساتھ. تو میں آ گئی ہے. تو میاں بعد میں جیسے وہ جواہر کے مہر توڑ دیے جاتے ہیں تھیلوں کے، تو وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں. تو جب انہوں نے کتاب تام کر دی تو بس یہ وفد بالاختتام ختامہ کا یہ مطلب ہے کہ جب آخر تک میں پہنچا، کتاب مکمل ہو گئی، تو اس کی وہ مہریں جو تھیں وہ توڑ دی، مطلب ان کو ظاہر کر دیا گیا، طلباء کے لیے میدان میں رکھ دیا گیا. تو استعارہ ہو گیا نا، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اور یہ کتاب کو قبل التمام بمنزلۃ الشیء المختوم کیوں قرار دیا؟ کہتے ہیں لاحتجابہ عن نظر الانام،
کہ قبل تمام تو لوگوں کی نظروں سے یہ کتاب محجوب تھی نا، جس طرح وہ جواہر محجوب ہوتے ہیں. تو میں آئیے، تو یہ وجہ تشبیہ ہے، احتجاب. سمجھ میں آ گئی ہے او شیوخ؟ اچھا، تو یہ تو پہلے قبل تمام تو یہ بمنزل شیء مختوم ہو گئی نا کتاب. ثم جعل عرضه على الطالبين بعد الاختتام وعدم منعهم عن مطالعته بعد التمام بمنزلة حد الختام. دیکھا، پھر جب کتاب تام ہو گئی، کتاب مکمل کر لی، پوری ہو گئی، تو ثم جعل عرضه على الطالبین، پھر اس کی پیشگی، اس کو پیش کرنا طالبین کے اوپر، طلباء کے اوپر، بعد الاختتام. ہاں، وعدم منعهم عن مطالعته بعد التمام، اور تمامیت کے بعد جب طلباء کو روکا تو نہیں جاتا نا، اختتام کے بعد تو کھول دیا کہ بھائی اب منع نہیں ہے، دیکھو کتاب کو پڑھو. تو یہ جو طلباء کو اجازت دینا ہے کہ بھائی پڑھو تمام کے بعد، یہ بمنزلت فض الختام، یہ ایسے ہوا جیسے ان مخزونات کے مہروں کو توڑ دیا گیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ استعارات ہیں، یہ کلام جو صدر الشریعہ نے کیا ہے یہ استعارات ہیں. چلو میاں، اچھا میاں آگے انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے یہ کتاب جو کی ہے نا مشتمل علی تعریفات و حجج. دیکھو شرح میں دیکھو کہ یہ کتاب مشتمل ہے، یہ شرح مشتمل ہے تعریفات کے اوپر بھی، و حجج اور دلائل پر بھی، لیکن مؤسسۃً علی قواعد معقول. وہ جو حجج ہے ان کی بنیاد رکھی گئی ہے کس پر؟ علی قواعد المعقول، علم منطق کے قواعد پر بنیاد رکھی گئی ہے. ان دلائل کی بنیاد منطقی قواعد پر ہے. ہمیں دلائل کی بنیاد، تو دلائل کا بھی ذکر ہے، اور دلائل کیسے دلائل ہیں؟ منطقی قواعد کے مطابق ہم نے صغرا کبرا بنائے ہیں، اور جو کسی شکل کے لیے شرائط ہیں انتاج کے، ان کا بھی اعتبار کیا. منطقی قواعد پر حجج مبنی ہے، کیا مطلب؟ یعنی وہی صغرا کبرا دلیل کے لیے، پھر ہر شکل کے نتیجے کے لیے شرائط ہے نہیں. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ شکل اول کے لیے ایجاب صغرا اور کلیت کبرا، یہ نتیجے کے لیے شرط ہے نا. تو صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں حجج کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن حجج کا دار و مدار قواعد منطقیہ اور شرائط منطقیہ پر ہے. ہمیں آئیے گہری باتیں ہیں، مطلب یہ فرمایا انہوں نے. تو اب دیکھو یہاں پر تو انہوں نے صرف اتنا ذکر کیا کہ وہ حجج مؤسسۃ علی قواعد المعقول، معقولات یعنی منطق کے قواعد پر مبنی ہے. حجج منطق کے قواعد پر مبنی ہے. تو میاں حجج کے لیے تو صرف قواعد نہیں ہوتے، حجج کے لیے تو انتاج کے لیے شرائط بھی ہے. تو اس کا ذکر شرح میں نہیں ہوا تھا نا، علامہ تفسیران نے ملا دیا. دیکھا، علی قواعد المعقول اے مبنیۃ علی الوجوہ والشرائط المذکورۃ فی علم المیزان. دیکھا، وہ جو علم میزان میں، علم منطق میں کسی شکل کے انتاج کے لیے جو شرائط ہیں ان کا بھی اس میں لحاظ ہے، انہی پر مبنی ہے یہ حجج اور یہ دلائل. سمجھ آئے ہو بات کو؟ تو شرائط کا بھی ذکر کا اضافہ کر دیا علامہ تفسیرانی نے رحمہ اللہ تعالی. اچھا، تو کہتے ہیں یہ پھر حجج کا ذکر ہوا، اس میں تعریفات کا ذکر کیا انہوں نے.
تو ان چیزوں کا ذکر یہاں پر کیوں کیا کہ میں نے میاں اس کتاب میں تعریفات بھی شامل کی ہیں معرفات کی، اور جو مدعا ہے دعوے ہیں ان کے دلائل کا بھی ذکر کیا ہے، دلائل قواعد منطقیہ پر مبنی ہے. تو میں آئیے یہ ذکر کیوں کیا ہے انہوں نے؟ کہتے یار یہ متقدمین اور متاخرین کے طریقہ کار میں فرق بتا دیا. سمجھ میں آگئی ہے؟ متقدمین مصنفین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی کتاب میں صرف مقصودی مسئلے کا ذکر کرتے تھے، اس کے دلائل کا ذکر نہیں کرتے تھے میاں. اسی لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے مسائل منقول ہے، دلائل منقول نہیں ہے. کہ مقصودی شے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث سے مسئلہ نکال دیا، بس وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ میں درج کر دیا اپنی کتابوں. لیکن دلائل متقدمین سے منقول نہیں ہے، دلائل متاخرین نے دیے. دیکھو صاحب ہدایہ نے ہر مسئلے پر دلیل نقلی اور عقلی دی ہے نا. سمجھ میں آئیے؟ تو یہ دلائل یہ امام اعظم سے تو منقول نہیں ہے، یہ تو انہوں نے خود استنباط کیا. سمجھ میں آ گئی؟ یہ امام اعظم کی طرف نسبت کر دیتے ہیں اس لحاظ سے کہ بھائی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے کہیں نہ کہیں کوئی اشارہ ان متاخرین کو ملا کہ امام اعظم نے اس آیت سے استدلال کیا تو اس کو وہ نقل کر لیں. سمجھ میں آئیے؟ لیکن صراحتاً دلائل امام اعظم سے منقول نہیں ہے، محض مقاصد منقول ہے جو مسائل کا نام ہے. اس لیے کہتے ہیں میاں متقدمین کا وتیرہ اور طریقہ یہ تھا کہ وہ صرف مقصود پر اکتفا کرتے تھے، وہ دلائل نہیں دیتے. تو تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ صدر الشریعہ نے یہ جو بات کی ہے کہ میں نے اس میں حجج کا بھی ذکر کیا، حجج کی بنا ہے قواعد منطقیہ شرائط منطقیہ پر، یہ بتا دیا کہ یہ ہم متاخرین کا کام ہے، متقدمین نے ایسا نہیں کیا ہے. تو ہمیں آگے یہ اس مقصد کے لیے یہ بات ذکر کی ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ لا کما هو داب قدماء المشائخ. ہاں صدر الشریعہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں جیسے قدماء مشائخ کیا کرتے تھے. قدماء مشائخ کیا کرتے تھے؟ من الاقتصار على حصول المقصود، بس کہ وہ مقصود پر اختصار کرتے تھے، مقصود کے علاوہ باقی چیزوں کا ذکر وہ نہیں کرتے. اپنی کتابوں میں مقاصد کا ذکر کرتے تھے، یعنی مسائل. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہو گیا؟ یہ اگلا قول پڑھ لو یار. اچھا میاں آگے فرمایا کہ میں نے یہ کتاب جو کی ہے نا، یہ تفریعات مرصعات بعد ضبط الاصول و ترتیب انیق لم یسبقنی علی مثلہ احد. دیکھا ترتیب انیق، تو یہ انیق کا لفظ تھوڑا سا مشکل تھا، اس لیے علامہ تفتزانی اس کا معنی کرتے ہیں کہ انیق بمعنی حسن معجب. انیق اس کو کہتے ہیں کہ شے حسین بھی ہو اور اس کا حسن اتنا ہو کہ آپ کو تعجب میں ڈال دے. زبردست حسین چیز، اس کو انیق کہتے ہیں. حسن بھی ہو اس میں، لیکن حسن اس درجے کا ہو کہ آپ دیکھیں تو تعجب میں پڑ جائیں. تو میں آئیے انیق کا یہ معنی ہوا. اچھا تو ترتیب انیق سے پھر مراد کیا ہے علامہ صدر الشریعہ کا؟ کہتے ہیں یار وہ ترتیب انیق سے ان کی مراد ہے بعض ما تصرف فیہ من التقدیم والتاخیر فی المباحث والابواب. ہاں صدر الشریعہ نے
جو تنقیح میں تقدیم تاخیر کی ہے مباحث و ابواب میں، تو میں آئیے شرح میں آ کر اس میں تقدیم تاخیر کی ہے علی الوجہ الاحسن الالیق، ہاں ایک احسن طریقہ سے اور لائق شان طریقہ سے جو انہوں نے تقدیم تاخیر کی ہے وہ مراد ہے، اس سے ترتیب انیق سے وہ مراد ہے۔ اب انہوں نے کہا آگے دیکھو ترتیب انیق کے بعد کیا کہا کہ لم یسبقنی علی مثلہ احد، سمجھ آئیے علامہ تفتزانی فرماتے ہیں یار سبقت کا صلہ تو علی نہیں آتا، سبقہ کا صلہ کیا آتا ہے الی، علی نہیں آتا، سمجھ آئیے اس لیے فرمایا کہ والثواب لم یسبقنی الی مثلہ، اعلی مثلہ نہیں، دیکھا صدر شریف تو اعلیٰ ذکر کیا ہے نا، تو کہتے ہیں سبقت کا صلہ الی آتا ہے اعلیٰ نہیں آتا ہے۔ اس پر وہی اعتراض ہوتا ہے تضمین والا جو پہلے میں تضمین کی تفصیل کر چکا ہوں کہ میاں ممکن ہے یہاں پر اعلیٰ جو ہے وہ صلہ ہو کسی اور فعل کا بطریقہ تضمین، کہتے یار تضمین کی بات نہ کرو، میں جو کہتا ہوں کہ والثواب، تو یہ والثواب بلا تغییر و تبدیل، کہ اس میں کوئی تغییر و تبدیل عبارت میں نہیں کرو گے نا تو پھر ثواب یہ ہے، تغییر تبدیل کرو گے تو پھر تو ہزاروں تعویلیں ہو سکتی ہیں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا اور اس کی ایک مثال دیتے ہیں شعر میں کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سبقہ کا صلہ کیا آتا ہے الی، یہ دیکھو عربی شاعر کے شعر میں سبقت العالمین الی المعالی، شاعر کیا کہتا ہے سبقت العالمین علی المعالی نہیں کہتا، کیا کہتا ہے الی المعالی۔ تو شعراء عرب کے اشعار جو ہے میاں یہ تو دلائل ہوتے ہیں، تو جب وہ سبقت کے لیے صلہ الی لائے ہیں تو یہاں بھی سبقت کے لیے صلہ الی ہونا چاہیے، اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بلا تعویل۔ اگر آپ تغییر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تضمین کے پیچھے چلے جاتے تو پھر تو اعلیٰ بھی ٹھیک ہے، اعلیٰ کی تعویل ہو سکتی ہے، سمجھ میں آئیے، لیکن بغیر تغییر و تبدیل کے اعلیٰ نہیں لانا چاہیے، عبارت میں الی ہونا چاہیے، سمجھے ہو اے شیوخ؟